نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب نصر المظلوم، یہ باب ہے مظلوم کی مدد کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سعید بن الربیع نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے اشعث بن سلیم سے، وہ کہتے ہیں میں نے معاویہ بن سوید کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے روکا۔ فذکر عیادۃ المریض، آپ نے مریض کی عیادت کا ذکر کیا، واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے جانا یعنی جنازہ پڑھنے کا حکم دیا، وتشمیت العاطس، اور چھینک لینے والے کی چھینک کا جواب دینا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، واجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، وابرار المقسم، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کر دینا۔ یہ حدیث لمبی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ صرف باب سے متعلقہ چیز لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ 7 چیزیں تفصیل کے ساتھ تو انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گی۔ مختصر یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ مریض کی عیادت اگرچہ انسان 1 منٹ کے لیے ہی جا کر کیوں نہ کرے، یہ فرائض میں سے ہے، لیکن اب یہ سنت بھی ہم سے اس طرح چھوٹ گئی کیونکہ جہاں پر خلاف سنت عمل آتا ہے وہاں پر سنت اٹھ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سلف کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر جا کر دعا پڑھی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جس بیمار کے پاس 7 دفعہ یہ دعا پڑھی جائے نا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت نہ لکھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا 7 دفعہ۔ اب یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی، اس کی جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں کیا دیا جاتا ہے، فلاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیں، نمازوں کے فوراً بعد فلاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بیمار نہیں ہوئے؟ صحابہ بیمار نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے؟ کیا یہ طریقہ ان کے زمانے میں رائج تھا کہ جی فلاں کے لیے دعا کر دیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اصل طریقہ ہے کہ آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ اب دیکھیں یہاں دعاؤں پر بات آ گئی نا، لوگ کہہ دیتے تھے ہم نے آپ کے لیے مسجد میں دعا کروائی تھی، حالانکہ یہ حق نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ چل کے اس کے پاس جائیں، اور اس کا اجر کتنا ہے؟ اللہ کے فرشتے 70,000 فرشتے اگر دن کو عیادت کرے تو شام تک اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو عیادت کرنے کے لیے گیا، اور اگر شام کو جائے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ اجر ہم سے اب چھوٹ گئے، اتنے بڑے اجر۔ تو بہرحال ایک حق ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی ہو۔ اگر کوئی مرض ایسا ہو کہ جس میں قریب جانے کی اجازت نہ ہو تو پھر ٹیلی فون کے ذریعے بھی عیادت کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، جنازوں پہ جانا، جنازوں کے پیچھے چلنے کے لفظ ہیں حدیث کے اندر۔ جنازہ پڑھنا بھی ہے لیکن جنازے کے پیچھے چلنا، اس میں ایک بہت بڑی انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ انسان جب کسی کے جنازے کے 4 پائی کے ساتھ چلتا ہے نا، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اس کے اندر بصیرت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اگر وہ چلتا ہے تو اس میں بہت بڑا اس کے لیے سبق ہے۔ اس کو تربیت دی جاتی ہے کہ ایسے ہی تیری 4 پائی اٹھنی ہے اور لوگوں نے چلنا ہے۔ تو یہ ایک لمحے کے لیے انسان کو یہ کیفیت دنیا سے غافل بھی کرتی ہے۔ اور تیسرا، تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ اب یہ بھی بات تقریباً ختم ہو گئی۔ کوئی چھینک لے، اس کو نہ الحمدللہ کا پتہ، اگر وہ الحمدللہ کہہ دے تو سننے والا یرحمک اللہ کہتا ہی نہیں، اور اگر کسی کو نہیں پتہ تو ہمیں بتانا چاہیے، لیکن ہم بتانے کی طرف بھی نہیں آتے کہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ دے گا ٹھیک ہے، جو نہیں ورنہ صحیح۔ ورد السلام، سلام کا جواب دینا۔
اب یہ بھی ہمارے ہاں یہ طریقہ چل چکا کہ یوں اشارہ ہی بس کر دیا، منہ سے بولے تک بھی نہیں، یا حال احوال پوچھنے شروع کر دیے، فون پر ہیلو وغیرہ شروع کر دیا، حالانکہ سلام کا جواب جو ہے یہ فرائض میں سے ہے، جب جواب فرائض میں سے ہے تو سلام کرنا بھی فرائض میں آتا ہے۔ وَنَصْرَ الْمَظْلُوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد اس کی یہی باب سے تعلق ہے، اس کی دو کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ آپ کے لیے مظلوم کی مدد کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے، یہ وہ صورت ہوتی ہے جب آپ کے سوا کوئی اور اس قابل نہ ہو کہ وہ مدد کر سکے۔ اگر آپ اکیلے ہی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں پھر آپ پر فرض ہو گیا کہ آپ مظلوم کی مدد کریں، اور اگر اور لوگ بھی ہیں مدد کرنے والے پھر فرض کفایہ ہے، کوئی بھی کر دے تو وہ ادا ہو گیا۔ لیکن فرض کفایہ جب کوئی بھی نہ پڑھے، فرض کفایہ پر عمل جب کوئی بھی نہ کرے تو جن کو علم ہو ان پر پھر وہ عین کے درجے کا حکم رکھتا ہے، ان پر لازم ہو جاتا ہے، جب کوئی نہیں کر رہا تو وہ لازم کرے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے مدد کرنے سے یہ ظلم سے بچ جائے گا پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، وہ مدد طاقت کے ساتھ ہو، وہ مدد آپ کی سفارش اور زبان کے ساتھ ہو یا کسی اور طریقے سے ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سفارش کرنے سے، میری مدد کرنے سے مظلوم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، الٹا شر بڑھے گا، مصیبت بڑھے گی، تنگیاں آئیں گی مزید، اس پر پھر یہ ہے کہ مستحب ہے آپ کے لیے کہ آپ پھر بھی ایک دفعہ فرض ادا کر دو۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شر پھیلے گا پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ ظلم کو دیکھتا ہے لیکن مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا، تو سب سے پہلے تو یہ حکمران پر فرض ہے، لیکن اگر حکمران طبقہ اس سے آنکھیں بند کر لے پھر جس کو اللہ توفیق دے وہ اس مدد کے لیے میدان کے اندر آ سکتا ہے۔ بہرحال یہ مدد بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ مدد جہاں بھی ظلم ہوتا، ظلم کی صرف یہ صورت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو مار رہا ہو یا کوئی کسی کا مال چھینتا ہو، صرف یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم یہ ہے کہ کسی کی دکان پر ایسا ملازم ہے جو اس کی دکان میں خیانت کر رہا ہے اور آپ کو علم ہے، تو آپ اس دکاندار کو ظلم سے بچاؤ، اس سے کہو کہ یہ تمہارا جو ملازم ہے یہ خائن ہے۔ ظلم کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی ادارے کے اندر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ امانت اور دیانت سے کام نہیں کر رہے، آپ ذمہ داران کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ خرابیاں ہو رہی ہیں، اگر تم جانتے بوجھتے بھی اس کا نوٹس نہیں لیتے تو کل اللہ کو جواب دے تم ہو۔ یعنی کہ جہاں پر خرابی ہے اس خرابی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یا اس کے لیے لوگوں کو آگاہ کر دینا، یہ ہے مظلوم کی مدد کرنا۔ خالی مار کوٹ اور چھینا جھپٹی کے اندر ہی مدد مظلوم کی مدد نہیں کہلاتی، بلکہ اگر کوئی بندہ کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو یہاں پر بھی آ کر آپ آگاہ کر دیں۔ کوئی بندہ کسی سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، یہاں پر بھی آپ اس کو آگاہ کر دیں۔ کوئی بندہ کسی سے قرض دینا، یہ سب صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر مدد کرنا، جن میں مشورہ دینا، جن میں جو ہے وہ سیدھی راہ پر ڈالنا، یہ حق بنتا ہے۔ تو یہ وَإِجَابَةَ الدَّاعِ، اور آپ نے فرمایا کہ دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، لیکن دعوت دینے والے کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ جس کو دعوت دے رہا ہے وہ دعوت مناسب وقت میں ہو۔ مثلا بعض دفعہ کوئی عالم ہے، اس کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایسے معاملات کو ڈیل کر سکے، تو یہ پھر اس کی مصروفیت یا ان سب چیزوں کو دیکھ کر، عام طور پر تو اس سے شادی کی دعوت مراد لی جاتی، لیکن اگر کوئی بھی دعوت اس میں ہو جائے تو شامل ہے۔ وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کہی قسم کہ میں اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، تو آپ اس کی قسم پوری کرنے میں اس کی مدد کر دیں اگر وہ قسم جائز ہے۔ اگر وہ جائز نہیں ہے تو پھر آپ تو کیا، پھر اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ قسم کو پورا کرے، بلکہ وہ قسم کا کفارہ دے دے اور اس کو پورا نہ کرے۔ لیکن اگر وہ قسم اس کی جائز ہے تو آپ کو کسی بھی طرح جسمانی یا مالی طور پر بھی اس کی مدد کر کے قسم پوری کروانی پڑے، آپ اس کی قسم کو پورا کروا دیں۔ یہ 7 چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن العلاء نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے برید سے
وہ ابو بردہ سے اور وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ وشبق بین اصابعہ، اور یوں آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشویق دے کے سمجھایا۔ بھائیو یہ حدیث بھی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا مومن کو مضبوط کرتا ہے، مومن کو مضبوط کرتا ہے ہر معاملے میں، کاروبار میں، عبادت میں، عقیدے میں، اخلاق میں، دیگر معاملات کے اندر مومن کے لیے مددگار ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ہم کاروباری حضرات کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کی یہ کیفیت ہے کہ مضبوط تو کیا، ایک دوسرے کو دھوکہ اور فراڈ اور ٹانگیں کھینچنے کی کیفیت ہے۔ اور اسی طرح رشتہ داریوں کے اندر دیکھ لیں، کہاں تک ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کی باتیں ہیں۔ پھر عبادت کے معاملے میں ہم دیکھیں، عبادت کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کو مضبوط کرنا یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی دعوت دیں۔ ان کا عقیدہ اگر صحیح نہیں تو آپ نے اپنے بھائی کو مضبوط نہیں کیا، آپ نے کمزور کر دیا اس کو۔ سب سے بڑا برادری کے پر احسان یہ ہے کہ ان کو عقیدہ توحید پر لیا۔ اگر کسی کا عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید کے مسئلے اب اس دور میں پیچھے جاتے جا رہے ہیں، علماء اس کو بیان کرنا ترک کر رہے ہیں، اس کا بیان کم ہو رہا ہے، لیکن یقین مانے یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ رب العالمین کے ہاں بنیاد ہے یہ ہر عمل کی۔ اگر کسی انسان کے پاس عقیدہ توحید نہیں تو اس کے پہاڑ جتنے اعمال بھی رب العالمین کے ہاں رائی کے برابر ہے۔ اور اگر کسی بندے کا عقیدہ توحید ہے تو رب العالمین اس ایک لا الہ کو ایک پرچی پر لکھ کر بھی ایک پلڑے کے اندر ڈالے گا تو وہ اس کے 99 گناہوں والے رجسٹروں پر بھی یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا۔ لیکن خالی لا الہ زبان سے پڑھنا مراد نہیں ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا، تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ آپ نے فرمایا مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ بھائیو اس چیز کی ضرورت ہے۔ لسانی تعصب، قومی تعصب، علاقائی تعصب، رنگ اور نسل کا تعصب اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے تم مسلمان ہو، ایک دوسرے کو مضبوط کرو۔ آج کے دور میں ہم ملکوں کو دیکھتے ہیں، ایک مسلمان اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو دھکیل رہا ہے دلدل کے اندر، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی دلدل میں جاتا ہے اور یہ بھی دلدل میں جاتا ہے، بچتا کوئی بھی نہیں ہے دونوں میں سے۔ اور یہ وطنیت اور قومیت کو عروج دیا جا رہا ہے کہ تم فلاں ملک کے باشندے ہو، نہیں، ہم اس ملک کے باشندے، بعد میں ہیں ہم مسلمان پہلے ہیں، آپ بھی کسی ملک کے باشندے بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ایک مسلمان کا مفاد اپنی ذات کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، عالم اسلام کو دیکھتے ہوئے فیصلے ہونے چاہیے کہ جتنے میرے مسلمان بھائی ملک ہیں یہ سب کے سب میری طرح ہیں، کوئی میرا ہاتھ ہے، کوئی میرا پاؤں ہے، کوئی میرے جسم کا کوئی حصہ ہے اور کوئی حصہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کہے میری آنکھیں تو اہم ہے، باقی میرے ہاتھ کاٹ کے لے جاؤ، میری ٹانگیں کاٹ کے لے جاؤ، میرا سر کاٹ کے لے جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کم از کم اگر ہم اجتماعی طور پر انقلاب نہیں لا سکتے نا تو ہم اپنے ذہنوں کے اندر جو موجود نظریات ہیں ان کی اصلاح کر لیں۔ وہ نظریات یہ ہیں کہ یہ قومیت، یہ لسانیت، یہ علاقائی تعصب، یہ رنگ اور نسل کا تعصب رب العالمین کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ ان سب سے اوپر جو رشتہ ہے ہمارا وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ تو مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ ہم حد الوسع اپنی جتنی طاقت ہے اس میں مدد کریں، کاروبار کے اندر ایک دوسرے کو نہ پیسے نہ دیں، مطلب ہے مضبوط کرنے کا اچھے مشورے دیں، کاروبار کا ڈھنگ سکھا دیں، سیدھی راہ پر چلا دیں اور یہ بتا دیں کہ فلاں جگہ سے مال لو اس طریقے سے، یہ ایک نمبر کی پہچان ہے۔ یہی احسانات ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے کل بنیان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے تشبیق سے منع کیا ہے، تشبیق سے، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے یوں اگر تشبیق دے دی جائے تو یہ درست ہے۔ ویسے آپ نے اس سے منع کیا ہوا ہے، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے ایسا کر لیا جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی
اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 2445 اور 46. ہمارے پڑوسی کے کون تھا وہ جو